اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ کیا ہیں؟ نافرمان لوگ ہیں، اور یہ فسق اور گناہ کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں اس دو آیات میں سب سے پہلی چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جو ہم اس سال کے آنے پر خوشی مناتے ہیں اور اس سال کے گزرنے پر خوشی مناتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشی تو تب ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے لیے آگے کوئی اچھی سیونگ کر لے تو اس کو خوشی ہونی چاہیے۔ اور سیونگ وہ کس چیز کی؟ وہ سیونگ یہ دنیا کی سیونگ نہیں ہے کہ دنیا کے آپ کے پاس پراپرٹی بھی زیادہ ہو گئی، آپ کے پاس گاڑیاں بھی زیادہ ہو گئی، آپ کے پاس مال بھی زیادہ ہو گیا، اب آپ نے یہ دنیا کی سیونگ کر لی، اس پر جو ہے آپ خوش۔ یہ دنیا کی سیونگ چونکہ اصل میں یہ بات ہے کہ دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ پراپرٹی ہے، جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، یہ اصل میں سب عارضی ہے، محدود ہے، کچھ وقت کے لیے ہے۔ اور اس وقت کا اور کچھ وقت کے لیے ہونے کی دلیل وہ قبرستان آپ کو دے سکتا ہے کہ جس میں وہ میجر صاحب بھی پڑا ہوگا، جس میں وہ جنرل صاحب بھی پڑا ہوگا، جس میں وہ جج صاحب بھی پڑا ہوگا، جس کے ایک قلم کے چلنے سے کسی بے گناہ کی جو ہے وہ پوری زندگی جیلوں کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے گزر گئی، اور کسی کے ایک حکم کی وجہ سے جو ہے کسی کے گھر اجڑ گیا۔ تو یہ وہ قبرستان اس چیز کی گواہی خوب دے سکتا ہے کہ ہاں اگر ان کا طوطی بولتا تھا اور وہ اگر آج نہیں ہے، وہ مٹی میں ہے، تو کل تم بھی چاہے جس عہدے پر مرضی ہو، کل تم نے بھی اسی راہ پر آنا ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو مردوں کے اوپر جب دعا کے لیے جاتا ہے قبرستان میں، تو اس کو اصل اس دنیا کی حقیقت پتہ چلتی ہے، چاہے شاید کہ وہ جنرل صاحب ہو اور چاہے وہ جج صاحب ہو، چاہے وہ ایس ایچ او صاحب ہو، لیکن وہ جب دیکھے گا او یہ حقیقت ہے، یہ بھی فلاں صاحب تھے میرے وقت میں، جو ہے اپنے وقت کے بڑے بادشاہ تھے، لیکن آج من و مٹی کے نیچے پڑے ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ آج ان کی اولاد بھی ان کی قبر تک نہ پہنچ سکے، اور نہ وہ جاتی ہو، اور اس کی قبر کی حالت دیکھ کر آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ خوشی منانا تو اس بات پر ہوتی ہے کہ جو لائف ٹائم ہو۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جی اس چیز کی گارنٹی، کوئی کہتا ہے لائف ٹائم ہے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بس اس کی ہر وقت گارنٹی ہے، جی اس کی وارنٹی اور گارنٹی لائف ٹائم ہے، اس لیے یہ چیز دیتا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے اس کی سال گارنٹی ہے، آپ کہتے ہیں نہ سال میں کیا ہوگا یار، ایسے نہ خراب ہو جائے۔ تو جس چیز کی بھی وارنٹی اور گارنٹی زیادہ ہوتی ہے آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو اس مخلوقات کو بنایا، اور اس خصوصاً اس مخلوق میں جو انسان کو بنایا، تو یہ انسان کی گارنٹی لائف ٹائم نہیں ہے، اس کی وارنٹی اور گارنٹی کب ہے اور کب ختم ہونا ہے، ختم اس سے ضرور ہونا ہے، لائف ٹائم گارنٹی نہیں ہے، لائف ٹائم کوئی میعاد نہیں ہے، لیکن کب ختم ہونا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو لہٰذا جب یہ چیز کا پتہ ہو تو پھر بندہ اس کے مطابق جو ہے وہ تیاری کرتا ہے، اور تیاری کرنے کے ساتھ کیا کہ قرآن جو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ غور کرو کہ آپ نے آگے کے لیے، کل کے لیے کیا بھیجا۔ تو ہم نے کل کے لیے جو ہے کیا نیکیاں بھیجی اور کتنی نیک اعمال کیے، اس کے بارے میں یہ ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، انہوں نے بلکہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ موت کے بارے میں، کہا موت کے بارے میں آپ کی کیا تیاری ہے، کیا آپ کے پاس اعمال ہے کہ آپ موت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ موت کب آئے گی؟ کہا تیاری کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں یہ بہت کمزور ہیں، ان کی کمیاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ ایمان والوں سے تقاضا کر رہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے آگے کے لیے، اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اللہ کے پاس، یہ چیزیں غور کرنی چاہیے۔ جب یہ چیزوں پر غور کیا جائے گا پتہ چلے گا یہ 2023 آ گیا ہے اور میں 1980 میں اس دنیا میں آیا تھا، 1980 سے لے کے آج 2023 تک میرے پلے جو ہے وہ نیک اعمال میں سے اس قدر اعمال نہیں ہے جس قدر ہونے چاہیے تھے، میری جو ہے اس قدر جمع پونجی نہیں ہے جس قدر ہونی چاہیے تھے، میرے پاس تو وہ ہے نہیں۔ تو پہلی بات یہ قرآن کے حوالے سے دیکھیں کہ یہ جو سال کے اختتام پر اور نئے سال کے آغاز پر جو جشن منایا جاتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم منانے والے لوگ اس کو سمجھیں ہم نے آگے بھیجا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی سے تو ایک اور سال کم ہو گیا۔ اگر آپ نے 60 سال جینے ہیں تو ایک اور سال کم ہو گیا، اب آپ کے جو ہے نا وہ باقی رہ گئے۔ اگر آپ 40 کے ہیں تو 20 رہ گئے، اور اگر آپ 50 کے ہیں تو 9 رہ گئے، 10 رہ گئے۔
تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے ہم نے آگے اللہ کے پاس بھیجنے والی کوئی چیز ہمارے پاس ثابت نہیں ہے، کوئی ٹھوس اور ثابت اعمال وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اعمال ایسے ہیں، اعمال کیوں ہیں لیکن جس بوجھے میں وہ اعمال ڈالے ہوئے ہیں وہ جو تھیلا ہے اس کے ہی کئی سوراخ کر ڈالے ہیں، کہیں غیبت کا ہے، کہیں حسد کا ہے، کہیں چغلی کا ہے، کہیں کسی کی جو ہے وہ بدگمانی کا ہے، اور کہیں کسی کے ساتھ زیادتی کا ہے، وہ اتنے سارے سوراخ ہیں کہ وہ نیک اعمال جو ہے اس میں کہاں سے ٹھہریں گے کہ جس میں ہم اس کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بوجھا اور وہ تھیلی ہی کمزور ہے، اس میں اس کئی سوراخ ہم نے کر ڈالے ہیں۔ اس لیے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس پر سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اپنا محاسبہ ہونا چاہیے کہ میرے جو آج 2023 پورا ہو گیا اس میں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اس سال کے اندر اللہ کی فرما برداری والے کام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت وہ میرے اندر کتنی آئی ہے۔ پہلا یہ کام کرنا، یہ محاسبہ کرنا اور یہ اپنا آڈٹ کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا کہ جو اللہ نے اس 2023 میں مجھ سے نیک اعمال کروائے ہیں اب اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تو نے مجھے اتنی توفیق دی، میرے پہلے صورت نہیں تھی حضور کی، میں نے صورت رکھ لی، میں نے صورت سجا لی اپنے چہرے پر۔ دوسرا کام اللہ تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کروا دی، نیک عمل، کسی نے حج کر لیا، کسی نے عمرہ کر لیا۔ تیسری چیز اے اللہ تو نے مجھے نمازوں کا اہتمام کی توفیق دی۔ چوتھی چیز کسی کو اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی۔ تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو تھوڑا دیکھنا اور اس پر شکر ادا کرنا، اس لیے کہ یہ رب کا قانون ہے کہ جب شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ تو اگر ہم شکر کریں گے تو ہمارے نیک اعمال آگے اگلے سال کے لیے اللہ اور بڑھائیں گے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیں گے۔ دوسری چیز، پھر تیسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ ہم اس گناہوں پر نادم ہوں، یار اس میں میرے ساتھ کیا کیا میں نے اس سال میں زیادتی کی ہے، کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کس کا مال کھایا ہے، کس کی زیادتی کی ہے، کتنا میں نے کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ دھوکہ کیا ہے، پھر اس پر اللہ سے توبہ اور استغفار، اور اگر وہ لوگ جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تو ان لوگوں سے معافی مانگنے کا اور ان کا حق ادا کرنے کی فکر مند ہونا۔ یہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ تین کام کرنے کے سب سے پہلے جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تمہیں یہ چاہیے کہ تم دیکھو کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو آگے بھیجنے والی چیزیں تو یہ نیک اعمال ہیں، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمارا سب سے پہلے یہ سال شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو حاضر کریں، اور حاضر کرنے کے بعد ایک آڈٹ کریں اور ایک محاسبہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو سال کا میں نے آپ کو بتایا قرآن کے متعلق تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آگے کیا بھیجا ہے، آگے ہمارے پاس بھیجنے والے ایسے اچھے اعمال نہیں ہیں کہ کل کو ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم اگر آج موت آ جائے تو اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو یہ مجھ سمیت ہمارے پاس ایسا خالصتاً کوئی عمل نہیں ہے جو صرف للہ الف اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو، ایسا شاید کہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ عمل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس آج اگر موت آ جائے تو ہم اللہ کے سامنے، وہ جو غار میں لکے تھے لوگ تو انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے وہ اعمال پیش کیے کہ جو عمل انہوں نے اللہ کے لیے کیے تھے، پھر اللہ نے کیا کیا، اس غار کے منہ کو راستہ کھول دیا اور پتھر کو ہٹا دیا۔ تو ہمارے پاس آج جو وہ حالات ہیں ہمارے اس طرح کے حالات نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہو۔ تو اس لیے ایسے اعمال کی فکر کرنا کہ یار کوئی تو ایسا عمل ہو جو میں اللہ کے لیے کر لوں، کل اچانک جانا پڑ جائے، اللہ نہ کرے کہ ایک وقت میں ایسے ہی اچانک ناگہانی مصیبت میں، آفت میں، حادثے میں میں چلا جاؤں، کچھ میرے پاس اتنا ہو کہ یا اللہ بس یہ پیش کرتا ہوں تیرے سامنے، پوری زندگی شاید کہ قرآن پڑھانا، نمازیں پڑھانا، یہ چیزیں تو نہیں، لیکن یا اللہ وہ ساری چیزیں، کوئی میری ڈیوٹی تھی، کوئی میری تنخواہیں تھی، کوئی میری کلام تھا، یا اللہ یہ کام ہے جو میں تیرے لیے کر کے آیا ہوں، بس اللہ کی رضا کے لیے، اس میں نہ دکھلاوا ہو، نہ کسی کی شہرت ہو، نہ نمود و نمائش ہو۔ تو ایسے اعمال جو ہے وہ تیار کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے عقل مند شخص وہ ہے کہ جو موت کے بعد آنے والے جہان کی تیاری کرے، اور احمق اور بیوقوف شخص وہ ہے کہ جو صرف تمنا کرتا رہے، او حاجی بن جاؤں گا، تہجد شروع کروں گا، نماز شروع کروں گا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ تمنا ہی رہ جاتی ہے اور وہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیزو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ جو سال گزر رہا ہے اس میں ہم نے خوشی منانے کے بجائے غم منانا چاہیے۔ کیوں غم منانا چاہیے؟ قرآن کی اگلی آیت کہہ رہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج اگر دیکھیں، اگر میں یہاں بیٹھ کر منبر رسول پر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہم رب کو بھلا بیٹھے ہیں، من حیث القول،
چاہے میں خود اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم رب کو بھلا بیٹھے ہیں، رب ہم سے روٹھ گیا ہے۔ اب اس روٹھنے کی علامات آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ وہی وقت تھا کہ جب بارشوں کی ضرورت ہو، رب جب راضی ہوتا ہے تو بے موسمیاں بارشیں بھی نہیں دیتا یا موسم کے مطابق بارشوں کو روکتا نہیں ہے۔ آج دیکھیں کہ موسم، لوگ مر رہے ہیں، ترس رہے ہیں بارش کے لیے، لیکن بارش نہیں آ رہی، کتنی بیماریاں ہیں۔ تو یہ بارشوں کا نہ ہونا یہ رب کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب سے جو ہے اس نئے سال کے اندر جو ہے اس طرح نہ ہو جائے کہ جس طرح پچھلے سال ہم نے بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو آج میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ سورہ حشر کی 18 نمبر اور 19 نمبر آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم نے اگر اللہ کو بھلا دیا پھر اللہ تمہیں بھلا دے گا، اور تم یہ ہو جاؤ گے کہ ایسا اللہ بھلائے گا کہ اللہ نے پھر خود اپنے آپ میں جو ہے وہ غافل کر دیا ہوگا۔ آج میں اور آپ اپنے آپ میں اتنے غافل ہیں، اتنے غافل ہیں کہ ہمیں اپنے بھائی کا تکلیف کا نہیں پتہ، ہم اپنے جو ہے وہ قریبیوں کا نہیں دیکھ سکتے، ہمیں ایسا غافل کر دیا، چاہے وہ معیشت کی وجہ سے ہو جائے، چاہے وہ بے برکتی کی وجہ سے ہو جائے، چاہے وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو جائے، کہ آج ہم اپنے آپ میں اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ یہ وجہ اور سزا قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ ہم نے اللہ کو بلایا، پھر اللہ نے ہمیں ایسا غافل کر دیا کہ ہم اپنے آپ میں ہی ایسے غافل ہو گئے کہ ہمیں اپنے آپ کا نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ روز و شب ایسے گزر رہے ہیں اور ایسے بے برکتی آ چکی ہے کہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں کمانے میں، برکت نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو، یہ سب سے بڑی چیز یہ کہ یار دیکھو میں نے اپنے رب کو کتنا بھلایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ پھر بھی وہ مجھے 3 ٹائم کا کھانا بھی دے رہا ہے، پھر بھی وہ مجھے سکون سے جو ہے وہ مجھے گھر بھی دیا ہے، پھر مجھے رہائش بھی دی ہے، پھر مجھے صحت بھی دی ہے، یہ ساری چیزیں مجھے دی ہوئی ہیں۔ تو میں اس رب کا کتنا نافرمان ہوں کہ جب اس کا حکم آتا ہے تو میں ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح اسی کا ہی منادی پکار کر کہتا ہے، لیکن میرے سر پر جو تک نہیں رینگتی، صرف یہ ہے کہ اللہ کو بھلا بیٹھے۔ اس لیے یہ یقینی بات ہے کہ آج اللہ ہم سے ناراض ہے، آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اس ناراضگی کی بڑی وجہ دیکھ لیں کہ خود اپنے آپ میں جو ہے نا ہم غافل ہو گئے ہیں، اپنے آپ کا ہی نہیں پتہ ہے کہ کون دنیا جہان کے جس بندے کو لے لو، جس بندے کو لے لو وہ آپ کو 10 اپنی پریشانیاں سنا دے گا، 10 بیماریاں گنا دے گا۔ کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے تو جو ہے اپنے بندوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ تو عافیت تب فرماتے ہیں جب بندے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارا رجوع ختم ہو چکا ہے، ہمارا اللہ کے لیے اللہ کے در پر آنا ختم ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ چاہے وہ سود دیکھ لیں اور بے حیائی اور فحاشی دیکھ لیں، ہر طرف جو ہے نا ہم آگے سے آگے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف غور کرنا ہے کہ یہ جو سال نیا آ رہا ہے، آیا اس سال پر عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کی 1 سال اور عمر کم ہو گئی ہے، اور بے وقوف لوگ پٹاخے مار رہے ہوتے ہیں، فائرنگیں کر رہے ہوتے ہیں، آتے وہ پتہ نہیں طرح کی جو ہے نا وہ رات کو جیسے ہی 12 بجتے ہیں تو وہ ایک ایسا طوفان مچا دیتے ہیں، تو وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ اس لیے اور بے وقوفو تمہاری تو 1 سال اور کم ہو رہا ہے، تم تو خدا سے ڈرو کہ اوہو میں تو اور قبر کے قریب ہو گیا ہوں، اب تو میں 60 کا تھا تو 50 کا تھا تو 51 کا ہو گیا اور قریب ہو گیا۔ لیکن عقل کے مطابق بھی جو ہے نا یہ چیز صحیح نہیں ہے، قرآن کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے۔ اور عقل سے سوچے تو نوجوان آج کل ایسے بیچارے جو ہے نا وہ مست ہو چکے ہیں کہ ان کو عقل، دین تو دور کی بات ہے، دین کی بات یا مولوی کی بات یا حدیث کی باتیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں جاؤ یار یہ کیا تم لوگ جو ہے نا ہر وقت ہر جگہ پہ رکنا، یہ تو دور کی بات ہے، ان کو اپنی عقل سے ہی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ تم موت کے قریب ہو رہے ہو۔ دیکھیں ایک مثال کے طور پر، اور یہی سمجھ لیں کہ یہ 2023 ختم ہو رہا ہے، اسی 2023 کے شروع میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے اور وہ چلے گئے، اسی 2023 کے درمیان میں کتنے نوجوان تھے وہ نوجوانی بھی چلے گئے، کتنے ایسے بچے تھے، کوئی ایکسیڈنٹ میں بچے چلے گئے، کوئی کہاں چلا، کس طرح چلا گیا۔ صرف کرونا کے وقت کو دیکھ لیں کہ اس وقت میں کتنے لوگ جو ہے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ محاسبہ کرنا چاہیے، یہ مراقبہ کرنا چاہیے، یہ اپنا آڈٹ کرنا چاہیے۔ اصل تو کرنے کا یہ کام ہے، لیکن کرنے کے کام کو چھوڑتے ہیں، اور کرنے کا یہ کام ہے کہ دیکھیں
جب یہ شمسی سال کا ایک آخری دن ہے، اس میں ہم اللہ سے اس نیت سے بیٹھ جائیں، کیونکہ مغرب کے وقت جو ہے جب دن بدلتا ہے تو شرن مغرب کے بعد بدلتا ہے، اور یہ شمسی سال کا جو ہے رات 12 بجے، تو اس وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور ہوں، اے اللہ میری زندگی سے تو 1 سال کم کر دیا اور کم ہو گیا، لیکن میں آپ کو نہیں پا سکا، آپ کی محبت کو نہیں پا سکا، آپ تک نہیں پہنچ سکا، آپ تک پہنچنے کے جو اقدامات تھے وہ بھی میری زندگی میں نہیں آ سکے، تو یا اللہ اب تو مجھے معاف کر دے، اور اب تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، تو قریب ہو جا، تو راضی ہو جا۔ تو اس لیے ایسے کام کرنے کی اللہ سے دعا مانگے۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے کہ نوجوان سنتا نہیں ہے، اور کس کی نہیں سنتا؟ مولوی کی دور کی بات ہے، مولوی کیا سنے گا، وہ اپنے ابا کا نہیں سنتا، سچی بات ہے۔ آج کل دیکھ لیں آپ اولادوں کو دیکھ لیں، والدین بیچارے نہیں کہہ سکتے، ماں باپ نہیں کہہ سکتے، وہ پریشان ہیں اس لیے کہ اولادیں ان کی مانتی نہیں ہے، چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے۔ وہ حد درجے کے جو ہے اس تہذیب نے، کس تہذیب نے؟ غیروں کی تہذیب نے اپنے ماں باپ کا ادب بھلا دیا ہے۔ غیروں کی تہذیب اور غیروں کی جو ہے وہ دلدادگی میں آ کر وہ اپنے ماں باپ کا عزت احترام ہی بھول بیٹھے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف۔ قرآن نے کہا تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اف تو دور کی بات ہے، میرے اور آپ کی بات ہے۔ دیکھیں ہمیں والدین نے، صرف اللہ نے ان لوگوں کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہوا ہے جن کی زندگیوں میں قرآن اور دین کی تعلیم ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اپنے ماں باپ کا عزت اکرام اور خیال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی اس طرف لائیں، اور اگر نہیں آتے تو سب سے بڑا قصوروار جب جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں تعویذ یا دعا، یہ میرا اور آپ کا قصور ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو بچپن میں قرآن اور دین نہیں سکھایا۔ جب بچپن سے دین سکھاؤ گے پھر چاہے جس عہدے پر پہنچ جائے گا لیکن تمہارا یہ خدمتگار ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی فکر کریں، ان کو بہترین طریقے سے حکمت عملی سے تدبیر سے سمجھائیں۔ ایسے نہ ہو کہ کہیں آپ ڈنڈا اٹھا لیں اور وہ پھر جو ہے آپ کی نافرمانی آگے کرنے لگ جائیں۔ تو حکمت اور تدبیر سے سمجھانا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا؟ ان کو یہ سمجھانا کہ بیٹا یہ کام، یہ اس رات میں ویلن کرنا، اسی میں اگر تمہاری موت ہو جائے کل رب کو کیا جواب دو گے؟ اسی میں اگر تم نہ اللہ نہ کرے تم اپاہج ہو جاؤ، پوری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ بستر پہ پڑے رہو گے تو کیا جواب دو گے؟ یہ چیزیں تو ان کی عقل سے دور ہیں کہ میرے ماں باپ اکیلے ہیں، بوڑھا میرا باپ آپ ہے، وہ مجھے کہاں ہسپتالوں میں گھسیٹتا پھرے گا، یہ چیزیں تو عقل میں نہیں آتی ان کی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تو سمجھانا چاہیے کہ اگر کل کو اللہ کے پاس اس طرح جاؤ گے تو کیا منہ لے کے جاؤ گے، ہم کیا منہ لے کے جائیں گے؟ اس لیے ایسی رات میں اور ایسے اوقات میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، آئندہ آنے والے سال کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے خیر و برکتوں والا، اللہ تعالیٰ کی رضا والا ایسی زندگی مانگنی چاہیے۔ ورنہ اگر آج جس طرح اللہ نے ہمیں بھلایا ہوا ہے، ہمیں اپنے آپ نے غافل کر دیا ہے، کل ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے آگے نکل جائیں، اور اس سے آگے نکل گئے تو پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی عذاب کی کئی شکلیں ہیں، لیکن اس عذاب سے اس سے زیادہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے، پھر اس کے بعد بڑے عذاب کے مقابلے میں چھوٹا عذاب چکھائیں گے تاکہ تم واپس لوٹ آؤ۔ اگر پھر بھی نہ آئے واپس لوٹ کے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عذابات آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے حفاظت اب بچائے اور ہماری نسلوں کو بچائے۔ یاد رکھیں اس وقت اپنی دعاؤں میں ایک ہی بات دعا شامل کیا کریں، اللہ ہماری اولادوں کو دیندار بنائے۔ یہ اس وقت آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن یہ بات ہے کہ آج سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو ہمارے جتنے بھی بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگائیں گے اور کہیں گے کہ واقعہ اس وقت اولاد کے اندر ایک شرم و حیا تھی، اولاد کے اندر ماں باپ کا ادب و احترام تھا، لیکن یہ جدت نے آ کر اور اس نئی تہذیب نے آ کر جو ہے وہ سارے پامال کر دیا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہماری اولادوں کو دیندار بنائے۔ جب دیندار ہوں گے پھر جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ کو نہیں بھلائیں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے قرآن اور اللہ کو نہیں بھلائیں گے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ایسے مواقع پر خوب رو رو کر مانگنا چاہیے۔ یقین جانے کہ ہمارے مانگنے میں آج کمی آ چکی ہے۔ یہ دیکھیں بارشیں نہیں ہو رہی، آج کا اعلان ہے کہ جمعے میں زیادہ بارشیں، ادھر لوگ نے کیا ہے، لوگ ٹس سے مس نہیں ہے، بارش کے لیے اعلان کیا، وہ گنگال پہ نماز کے لیے
سوائے 2 صفوں کے کوئی بندہ ہی نہیں آیا. اس لیے کہ کیا ہے کہ کسی کے پاس اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. جبکہ پہلے لوگ نماز استسقاء کے لیے آیا کرتے تھے, سچے لوگ ہوتے تھے تو آیا کرتے تھے, تو ابھی نماز پڑھتے تھے کہ واپس پلٹتے تھے, اللہ کی طرف سے رحمت آ جایا کرتی تھی. ہمارے ایسے اعمال ہو چکے ہیں, ہم اللہ سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ آج ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. اس لیے توبہ اور استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اللہ کو منانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور آئندہ آنے والی زندگی اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.